میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ جس صدمے سے دوچار ہیں ان کو الفاظ میں تعبیر کرنا آسان نہیں ہے، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں نماز جنازہ میں تاخیر ہوئی، اور کل انشاءاللہ 9 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس موقع پر اس تاخیر کی وجہ سے بھی اور حضرت صدر گرامی قدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور محبوبیت کی وجہ سے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع ہونے کی توقع ہے۔ اس تاخیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے دور دراز علاقوں سے بھی حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ راستے میں ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ہونے کی تب کچھ کا احتمال ہے کہ بعض حضرات یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ شاید یہ مسجد کافی نہ ہو، لیکن متعدد وجوہ کی بنا پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز انشاءاللہ اس طرح ہوگی کہ جنازہ اور 1-2 صفیں جو عزیز رشتہ داروں کی ہوں گی وہ جنازے کے ساتھ ہوں گی، اور باقی ساری مسجد، اس کی بالائی منزل بھی وہ ساری کھلی ہوئی ہوگی، اور تہخانہ بھی پورا کھلا ہوگا۔ اس کے علاوہ مشرقی سمت میں دور تک صفیں بن سکتی ہیں۔ الحمدللہ دارالعلوم کی جگہ بہت وسیع ہے، اور امید ہے کہ دارالعلوم کی مشرقی دیوار تک بھی اگر استعمال کرنی پڑے، پورا علاقہ بھی استعمال کرنا پڑے تو انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا۔ لیکن یہ آپ حضرات بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اتنے بڑے مجمع کی تنظیم اور اس کو صحیح طریقے پر برقرار رکھنا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے دارالعلوم کے اندر رہتے ہوئے جن حضرات نے حضرت صدر گرامی قدر رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے نصیحتیں ان کے کانوں میں پڑی ہیں، وہ سب جانتے ہوں گے کہ جو دین کا ایک اہم موضوع ہے، دین کا ایک اہم شعبہ ہے نظم و ضبط، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظم و ضبط نماز کے ذریعے سکھایا۔ ایک بھیڑ بھی جمع ہو کر نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن ہمیں سب بندی کی تلقین فرمائی گئی، اور ساتھ ہی صفاً کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف باندھنے والوں کے لیے کی قسم کھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو نظم و ضبط کا دین بنایا، اور حضرت صدر گرامی قدر ہمیشہ اپنے بیانات میں اس پر زور دیتے رہے۔ ان کی تعلیمات کا، ان کی تربیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ ہو، اور بدنظمی سے ایک تو دین کے اہم حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، دوسرے انتشار پھیلتا ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، اور کسی بھی
مسلمان کو اپنے کسی عمل سے کوئی تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایسا نظم و ضبط قائم کیا جائے کہ اس میں ہماری ذات سے کسی بھی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ اس غرض سے ایک نظم طے کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمام طلباء اساتذہ اس نظم سے باخبر ہو کر اس کی مکمل پابندی کریں۔ دیکھیے، اس موقع پر جو اہم ترین کام اور اہم ترین عبادت اور مرحوم کے ساتھ ہمدردی محبت کا اہم ترین تقاضا وہ نماز جنازہ ہے، جو فرض کفایہ صحیح لیکن فرض اہم ترین تقاضا مرحوم کے ساتھ محبت کا، تعلق کا، ان کے ساتھ ہمدردی کا سب سے اہم تقاضا نماز جنازہ ہے۔ اور جو باقی باتیں ہوتی ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی شرعاً۔ مثلا اس بات کی خواہش کہ ہر آدمی ان کا دیدار کرے، ہر آدمی ان کی زیارت کرے، اور اسی طرح اگر جب جنازہ جائے تو ہر ایک آدمی اس کو کندھا دینے کی کوشش کرے، یہ سب باتیں بات کی ہیں اور اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز جنازہ صحیح طریقے پر نظم و ضبط کے ساتھ اس طرح ادا ہو جائے کہ کسی فرد کو بھی ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کے مطابق یہ نظم طے کیا گیا ہے کہ جو عام لوگ آئیں گے ان کے لیے الگ ایک دروازہ مقرر کیا گیا ہے جو ہمارے شمال مغرب میں فیکٹریوں کے ساتھ ہے، اور کچھ خاص حضرات جو معذور ہیں یا جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت ایسی بنائی ہے کہ اس کو ہم ان کو یہ تکلیف نہیں دے سکتے کہ وہ پیدل چل کر آئیں، ان کے لیے ہمارا جو یہ عام جو دروازہ ہے وہ استعمال ہوگا انشاءاللہ، اور وہ باب شبیر احمد عثمانی سے داخل ہوں گے، اور یہاں آگے کی 2 صفیں وہ ایک طرح سے محفوظ رکھی جائیں گی ان کے لیے جو جن کا تعین کر لیا گیا ہے، اور وہ اس طریقے سے یہاں سے آئیں گے۔ طلباء کے لیے مسجد، طلباء اور اساتذہ سب کے لیے مسجد میں داخلے کے دروازے ایک باب یاسین، ایک باب صحبان، ایک باب الشفیع اور باب فاطمہ، باب عائشہ اور باب فاطمہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دارالاقامہ سے لے کر مسجد کے درمیان جو سڑک ہے وہ بند ہوگی، یعنی اس میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ طلباء جو ہیں وہ طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں، وہ دارالصدیق سے وہ اس سڑک سے جائیں گے جو سڑک کے قبرستان کے ساتھ برابر سے گزرتی ہے، اور پھر وہ چاہیں تو باب یاسین سے داخل ہو جائیں، چاہے تو باب صحبان سے داخل ہو جائیں، چاہے تو باب عائشہ سے داخل ہو جائیں، چاہے باب الشفیع سے داخل ہو جائیں، چاہے باب فاطمہ سے داخل ہو جائیں۔ باب عارفی بند ہوگا، باب العارفی بند ہوگا، اور باب حسین احمد مدنی یہ بھی بند ہوگا۔ باب شبیر احمد عثمانی یہ صرف خاص لوگوں کے لیے کھلا ہوگا، جو علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ صرف ان کے لیے کھلا ہوگا جس کی تعین کر لی گئی ہے اور اس کا انتظام مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں نہ یہ ممکن ہے کہ ہر ایک شخص دیدار کرے، نہ یہ ممکن ہے کہ ہر شخص کندھا دے، نہ یہ ممکن ہے کہ ہر شخص تدفین کے اندر شریک ہو۔ کیوں بھائی ممکن ہے ایسا؟
کہ سارے قبرستان میں جمع ہو جائیں تدفین کے وقت میں، ناممکن۔ لہذا صرف مخصوص جو قریبی رشتہ دار ہیں حضرت کے، بڑے بعض اساتذہ کرام ہیں، تو وہ قبرستان کے اندر جائیں گے۔ قبرستان کا جو دروازہ جنوبی دروازہ ہے وہ بند ہوگا اور اس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب یہاں سے نماز جنازہ ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جنازہ جو ہے وہ جو قریبی اعزاء ہیں وہ کندھا دے کر، وہ یہ چھوٹا سا خلا ہے قبرستان کے پاس، جو ڈھال سے اترنے کے بعد وہاں سے اندر جائے گا اور وہ مکمل طور پر بند ہوگا۔ تو براہ کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، نہ تو دیدار ہر ایک کے لیے ممکن، نہ کندھا دینا ہر ایک کے لیے ممکن، اور نہ تدفین میں شرکت ہر ایک کے لیے ممکن۔ لہذا قابل عمل صورت یہ ہے کہ جو اہم ترین چیز ہے یعنی نماز جنازہ، وہ صبر و سکون کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور آپ اس میں نماز جنازہ انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ 8:30 کے قریب مسجد کے اندر مختلف دروازوں سے داخل ہو کر تشریف لے آئیں۔ جو باہر سے لوگ آنے والے ہوں گے وہ بھی باب یاسین سے، انہیں دروازوں سے آئیں گے، یا باب یاسین سے، یا باب صاحبان سے، یا باب عائشہ سے، یا باب شفیع سے، یا باب فاطمہ سے۔ اور اگر مسجد بھر گئی تو پیچھے بھی صفیں ہوں گی، اور شروع کی 2 صفیں جو ہیں وہ خالی ہوں گی۔ آپ حضرات وہاں پر یہ ریلنگ لگی ہوگی، آپ حضرات اس کے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے طلباء کو جب ہم کوئی بات سمجھا دیتے ہیں اور ان کو نظم و ضبط کی تلقین کر دیتے ہیں تو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے۔ ہم نے ہمیشہ اس کا تجربہ کیا، تو ہم نے بعض طلباء کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے اس نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اگر ان کے علاوہ بھی جو طلباء ہیں وہ سب آپس میں ہم بھائی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے تعاون کے ساتھ تعاون کرنے کے مکلف ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ نظم و ضبط قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ نماز جنازہ اطمینان کے ساتھ، جو اصل مقصد ہے نماز جنازہ پڑھنا، وہ انشاءاللہ صبر و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس بات کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس کی پوری پابندی کریں گے۔ کیوں بھائی، سمجھ گئے نہیں؟ ایسا کرنا ٹھیک ہے، آپ درست سمجھتے ہیں، بس انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو سب کام انشاءاللہ نظم و ضبط کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ حضرت صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب آج ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ کہتے ہوئے دل میرا کٹ رہا ہے، ان کے روح کو بھی آپ اگر نظم و ضبط کے ساتھ مظاہرہ کریں گے تو ان کے روح کو خوش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ مبشرات آ رہے ہیں، ہمیں مطلع لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خواب دیکھے ہیں ان 2 دنوں کے اندر حضرت کے مقام عالی کے لیے۔ تو آپ سب حضرات اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے اگر آپ نے اس نظم و ضبط کو برقرار رکھا اور اس کے اوپر عمل کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فرائض کو بخیر و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا، اپنے دلی جذبات جو ہیں وہ ان کو تعبیر کرنے کے لیے میرے پاس صحیح معنی میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ کچھ حضرات اساتذہ کرام کی کچھ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں مختلف کاموں کے لیے، وہ ان کو مطلع کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا، تو سب حضرات سے درخواست ہے
کہ وہ اپنے فرائض حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور صاحب سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ صبر